السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو کما اثنى على نفسه۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ جل جلالہ عم والہ کا احسان عظیم ہے، احسان کریم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہم تمام کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، ایمان والا پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمارا ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب تھے، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے نصرانیت ہو، چاہے وہ دہریت ہو، چاہے وہ مجوسیت ہو، چاہے وہ مشرک ہو، کوئی بھی ہو، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سارے ادیان باطل قرار دیے کہ کامیابی اور کامرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے، اس کو ماننے، شریعت مطہرہ کے موافق زندگی گزارنے میں اللہ پاک نے کامیابی اور کامرانی رکھی ہے۔ جو بندہ اللہ کو آقا نہ مان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہ مان کر زندگی گزارے گا، کبھی وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا، اس کی جنت نہیں بن سکتی۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پاکیزہ پیدا فرمایا، بڑا بابرکت پیدا فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو اللہ جل جلالہ نے اس کائناتی نظام کو پیدا نہ فرماتا، کہ محمد نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، یہ بحر و بر نہ ہوتے، یہ آسمان نہ ہوتا، یہ ساتوں زمین نہ ہوتی، یہ پہاڑ دے دریا، یہ دریاؤں کی روانی، یہ دریاؤں کی موج، اور اسی طرح لہلہاتے باغات، لہلہاتی کھیتیاں، اور اسی طرح لہلہاتے اشجار، یہ کائناتی نظام، سورج کا نکلنا، زمین کا، اور اسی زمین کی پیداوار، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، بحر و بر، جمادات، نباتات، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے ہمارا آقا بنایا، ہمارا رہنما بنایا، ہادی بنا کر کل کائنات کے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کل کائنات کے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا، بشیر و نذیر بنا کر اللہ پاک نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول پیر کے دن، دوشنبے کے دن
اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے موضوع سے تقریباً بات چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ حالات کچھ ایسے تھے کہ دعوت و تبلیغ کے اوپر اور نبیوں والے کام کے اوپر بات کرنا فرض عین درجہ تھا، اس لیے اس موضوع کے اوپر گزشتہ جمعہ بات ہوئی۔ بہرحال آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑا پاکیزہ اور برکت والا نبی بنا کر اور سارے نبیوں کی امامت کا شرف عطا فرما کر اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجا۔ بات چل رہی تھی آپ علیہ السلام کی ولادت کے اوپر کہ آپ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ دادے نے باقاعدہ 7 دن کے بعد آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ اس کی بھی وجہ تسمیہ بیان کی گئی کہ کیا کیا خواب دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 6 مہینے آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ کا دودھ پیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ عرب کی عادت کے موافق کہ وہ اپنے بچوں کو باقاعدہ دیہات کی عورتوں کے حوالے کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے آپ علیہ السلام نے دودھ پیا اللہ کا کرنا۔ بڑی شریف خاتون تھی، طاہرہ پاکیزہ خاتون تھی، بری سعد کی خواتین میں سب سے بزرگ اور نیک خاتون تھی۔ اللہ پاک نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب فرمایا۔ آپ نے وہاں پر تقریباً 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں پرورش پائی، 2 سال دودھ پیا، پھر اس کے بعد 2 سال آپ علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں ہی رہی۔ پھر اس کے بعد ناگہانی واقعہ پیش آیا کہ حضرت جبرائیل امین حضرت میکائیل آئے اور آپ علیہ السلام کو چت لٹا کر آپ کا قلب اطہر نکالا گیا، سینہ چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا، پھر آب زمزم سے دھویا اور علم و حکمت کو آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کے اندر بھر دیا گیا اور آپ علیہ السلام کا ایک نمونے سے آپریشن کر کے پھر وہاں پر پھر بٹھا دیا گیا، ٹانکے لگا دیے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تک بات پہنچی۔ جو رضاعی بھائی تھے اور رضاعی بہن تھی وہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئی اور کہنے لگے کہ ہمارے مکی بھائی کو کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور دوڑی ہوئی آئی، سینے سے لگا لیا۔ جو رضاعی باپ حارث تھے انہوں نے باقاعدہ سینے سے لگایا اور چوما اور آپ علیہ السلام کو اپنی والدہ ماجدہ کے پاس کہ اس ڈر سے کہ کہیں اس بچے کو کچھ نہ ہو جائے اور کہیں اس کا ہمیں مواخذہ نہ کرنا پڑ جائے، جا کے حضرت حلیمہ سعدیہ نے سیدہ آمینہ کی سپرد کر دیا۔ یہاں تک مکمل بات خلاصے کے طور پر آپ سن چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب کر دیا تو بہت ساری باتیں ہوئیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو اطمینان دلایا کہ میرے اس بچے کو شیطان نہیں نقصان پہنچا سکتا، کہ اللہ نے اس کو خاص بنایا ہے، اس کو رحمت والا اور برکت والا بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمینہ کے پاس 2 سال آپ علیہ السلام پرورش پائے۔ پھر ان کی بھی وفات کا واقعہ آپ بھی تفصیل سن چکے ہیں۔ مدینہ گئی تھی، مقام ابوا میں ٹھہری، سخت بیمار ہوئی، اچانک ہارٹ اٹیک کا معاملہ پیش آیا، پسینے میں پسینے آئے۔ پھر اللہ پاک نے اپنی والدہ کو، آپ علیہ السلام کی والدہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 6 سال کی۔ نبی کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ باپ کو دیکھا نہیں، 2 سال کی عمر میں وفات پا چکے ہیں، شکل باپ کی تک معلوم نہیں۔ اب ماں کا ایک سہارا تھا اللہ کے علاوہ، اللہ نے اس سہارے کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو مکمل سہاروں سے مستغنی کر دیا۔ پھر کہتے ہیں حضرت ام ایمن نے آپ علیہ السلام کو بڑی مشقت سے، بڑی منت سماجت کر کے آپ علیہ السلام کو سینے سے لگا کے مکہ لے آئے۔ آپ علیہ السلام کو دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ دادا عبد المطلب پر بڑا رنج گزرا۔ 10 بچے دادا عبد المطلب کے، ایک بچہ جو سب سے محبوب تھا، اللہ نے شادی ہوئی 2 مہینے میں اس کو اپنے پاس بلا لیا عبداللہ کو۔
اب 6 سال کی عمر اس بچے کی پہنچی، عبداللہ کی شکل باپ سے ملتی تھی، باپ کو حضرت عبداللہ کی شکل میں حضرت عبد المطلب دیکھتے تھے، باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، بڑا پیار، بڑی محبت، بڑی توجہ کے ساتھ دادا عبد المطلب نے آپ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ جب بھی کہیں جاتے ساتھ لے کر جاتے، اور جس مسند پر کعبۃ اللہ شریف میں باقاعدہ سرداروں کی، امراء کی، عظماء کی مسندیں بچھائی جاتی تھی، تو دادا عبد المطلب کعبۃ اللہ کے متولی تھے، کعبۃ اللہ تحریک کے سردار تھے، کعبۃ اللہ شریف کے صدر تھے۔ مین صدر جو ہیڈ ہوتا ہے، اللہ پاک نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو وہ سرداری کی پوش عطا فرمائی تھی، اور جس مسند پر بیٹھتے وہ سب سے اعلیٰ اونچا مسند ہوتا تھا، کسی کی مجال نہیں کہ اس مسند کو چھو تک سکے۔ لیکن آپ علیہ السلام سے محبت اتنی تھی کہ آپ علیہ السلام کسی کے بولنے میں بھی نہیں آتے، سمجھنے میں بھی نہیں آتے، سیدھا آ کے اس مسند پر بیٹھ جاتے۔ چچا جتنے بھی تھے سارے روکنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے۔ دادا عبد المطلب کہتے کہ چھوڑ دو میرے اس بچے کی بڑی شان ہونے والی ہے، میرا یہ بچہ کل کائنات کے اوپر سورج کی طرح روشن ہونے والا ہے، اس بچے کی اونچی شان ہونے والی ہے، میرے اس پوتے کی بڑی اونچی شان ہوگی، تم اس بچے کو مت روکو۔ بہرحال بڑے لاڑ سے، بڑی امنگوں سے، بڑی توجہ سے، بڑی محبت سے آپ علیہ السلام کی پرورش دادا عبد المطلب نے کی۔ ایک منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی دادا عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتے۔ بہرحال قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ روایتوں میں آتا ہے 82 سال، ایک روایت میں آتا ہے 85 سال، ایک روایت میں آتا ہے 95 سال، ایک روایت میں آتا ہے 110 سال، ایک روایت میں آتا ہے 120 سال دادا عبد المطلب کی عمر پہنچی۔ اللہ پاک نے دادا عبد المطلب کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ دادا عبد المطلب بھی داغ مفارقت دے گئے، چھوڑ گئے۔ اب جب مرض الوفات کا وقت لاحق ہو گیا، اب جب موت آنی، اب آنی تب آنی، دادا عبد المطلب نے جو سگے چچا تھے آپ علیہ السلام کے، ابو طالب کو بلایا، قریب کیا، کان میں کہنے لگے کہ اس بچے کی ریکھ دیکھ کرنا، بڑی توجہ سے اس کو پالنا، اس کی پرورش کرنا، جس طرح تو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ درجہ بڑھ کر عبداللہ کے بیٹے اور اسی طرح تیرے بھتیجے محمد کو تو نگاہ میں رکھنا، اور اس سے بے انتہا غایت محبت کا اس کو درجہ دینا۔ بہرحال آپ علیہ السلام کے دادے کا انتقال ہو گیا۔ اب کہتے ہیں ام ایمن کہتے ہیں جب جنازہ دادے کا اٹھا تو محمد دیواروں سے چمٹ چمٹ کر رو رہے، آپ علیہ السلام دیواروں سے چمٹ چمٹ کر رو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے دیکھا، ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب جنازہ اٹھا تو آپ علیہ السلام 4 پائے ہوتے ہیں تو بیچ میں، جنازے کے بیچ میں روتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کل کائنات کے انسانوں کو بتا دیا کہ محمد ہیں، ان کو میرے علاوہ کسی کا سہارا نہیں چاہیے، میں رب ہوں، میں جو کرتا ہوں میرے فیصلے حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ باپ کو 2 سال 2 مہینے تھے پیٹ میں تھے تو باپ کا سہارا چھوڑ گیا، 6 سال کی عمر ہوئی سیدہ آمینہ کا سہارا چھوڑ دیا، اب 8 سال کی عمر پہنچی ہے، آپ علیہ السلام کا سہارا اللہ کے علاوہ واحد عبد المطلب تھے، ان کو وہ سہارا بھی چھین لیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ نبی جو ہوتا ہے، رسول جو ہوتا ہے، وہ دنیا والوں کا محتاج نہیں ہوتا اور رب ذوالجلال کا محتاج ہوتا ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کے دادے کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا 8 سال کی عمر میں داغ مفارقت دے گئے۔ اب کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے اوپر صدمہ طاری ہوا، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، جو دیکھنے والا دادا تھا وہ بھی نہیں، جس کی پشت سے میں نکلا تھا وہ بھی نہیں، تو اب ہو نہ ہو 8 سال کا بچہ اس کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ ارے ہم کھڑ کے دیکھیں، ہمارا 2 جہاں کا کوئی نہ ہو، چھوٹی سی عمر ہو تو دیکھے تو صحیح ہمارے اوپر کیا گزرنے والی۔
جس کے اوپر گزرتی ہے اسی کو پتہ چلتا. صبر بولنے سے، صبر پڑھنے سے، صبر اسی طرح لکھنے سے صبر نہیں ہوتا. جس پر گزرتی ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے. بہرحال آپ علیہ السلام کے اوپر صدمہ طاری ہوا. آپ علیہ السلام نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، کسی سے ملتے نہیں، ہمیشہ تنہائی کی زندگی گزارتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کعبۃ اللہ شریف میں جا کے بیٹھ جاتے، دن بھر بھوکے رہتے، کھانے کو جی نہیں چاہتا. زمزم کی 2 گھونٹ پی لیتے تو بھوک مٹ جاتی، کبھی 2 کھجوریں کھا لی تو بھوک مٹ جاتی. ایسے ہی زندگی گزاری. چچا ابو طالب نے بڑا سمجھایا، بڑا پیار کیا، اپنے خون کے بچوں سے زیادہ ان کو پیار کیا. لیکن ہاں ابو طالب کا خون بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن پھر بھی جو محبت اپنی ہوتی ہے وہ اپنے بھائی کے بچوں کی محبت نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے اپنے بچوں سے زیادہ آپ علیہ السلام سے پیار کیا، محبت دی سینے سے لگا کے. اور باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام چچا ابو طالب کے گھر رہا کرتے تھے، ان کے کھانوں میں شریک، ان کے برتنوں میں شریک، ان کے کپڑوں میں شریک. بہرحال اپنے بچوں سے زیادہ ان کو پیار کیا حضرت ابو طالب. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا لقب بھی ایک پڑ گیا کہ محمد برکت والا ہے. غربت کی حالت تھی اور اسی طرح فقیری کی حالت تھی، لیکن مکے کی سرداری ہے، پھر بھی کسی کا 1 روپیہ ناجائز ابو طالب کے گھر میں نہیں آتا. جو کماتے وہ اپنے بچوں پر اور اپنے آپ علیہ السلام کے اوپر خرچ کرتے تھے. تو تھوڑا حلال تو کمی ملتا ہے، کیا جی حرام بہت آئے گا لیکن حلال کی مقدار اتنی آئے گی. حرام کا پیسہ رس ملائی بہت ملے گا، ناجائز طریقے سے کماؤ اللہ کھول کے دیں گے کیونکہ ڈھیل دیتے ہیں. لیکن جو حلال کا ملتا ہے، جو خون پسینے کی جو کمائی ہوتی ہے وہ تھوڑی ملتی ہے. کہتے ہیں ابو طالب کے گھر میں فقر و فاقے کی حالت ہونے لگی. جب سے آپ علیہ السلام کھانے میں شریک ہوئے، آپ علیہ السلام کھانا باقاعدہ انتظار کرتے تھے. ابو طالب انتظار کرتے تھے محمد آ جائیں گے تب جا کے ہم کھانا شروع کریں گے، کیونکہ محمد برکت والا ہے، یہ جب ہمارے کھانے میں شریک ہوگا، ہمارے دسترخوان میں شریک ہوگا، پیٹ بھر کے اللہ پاک ہمیں کھلائے گا. تو لقب پڑ گیا محمد برکت والا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آیا، آپ علیہ السلام کی عمر گزری تقریباً 12 سال. چچا ابو طالب نے ارادہ کیا کہ شام کا سفر کرنا ہے. مکہ کے رؤسا، مکہ کے بڑے بڑے چودھری، چچا ابو طالب جو کعبۃ اللہ کے متولی تھے، ساتھ ہو گئے کہ ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ مال تجارت لے کر. اب جب جانے لگے تو آپ علیہ السلام کو صرف سہارا ابو طالب کا تھا. اب یہ کیسے ان کی زندگی گزرتی، کیسے ان کی صبح اور شام کٹتی، یہ باقاعدہ انہوں نے رونا شروع کر دیا. آپ علیہ السلام چچا نے بڑا سمجھایا، نہیں مانتے ہیں. پھر ایک مرتبہ دھتکار دیا کہ نہیں بلا کے لے جاتا میں تجھے، وہ جا کے رونا شروع کر دیا. اب پھر کہتے ہیں جب اونٹنی پر بیٹھ گئے تو آئے چچا کے آ کے ٹانگوں سے لپٹ گئے کہ چچا مجھے کس کے حوالے کر کے آپ مکہ میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اب کہتے ہیں کہ شفقت جو پدری ہوتی ہے، جو خون جوش مارتا ہے، وہ محبت جاگ اٹھی. ابو طالب کہنے لگے کہ بھتیجے میں تجھے نہیں چھوڑ کر کہیں جانے والا، میں تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا. پھر اب آپ علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کر گئے. اب شام کے علاقے میں پہنچنے ہی والے تھے کہ ایک بصرہ کے اندر وہاں پر قیام ہوا. وہاں پر ایک بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تو جرجیس تھا، لیکن بحیرہ کے لقب سے وہ مشہور تھا. اب گئے وہاں پر جا کے آپ علیہ السلام کا قافلہ اترا وہاں پہ، تو بحیرہ اپنے جو صومعہ تھا، جو اس کا عبادت خانہ تھا، گرجا گھر تھا، اس سے باہر نکلا اور وہ سارے قافلے والوں کو اس نے باقاعدہ غور سے دیکھا اور آپ علیہ السلام کو بھی غور سے دیکھا. غور سے دیکھنے کے بعد کچھ نہیں بولا اور اس نے باقاعدہ آپ علیہ السلام کے طفیل سے اپنی معمول کے خلاف اس نے سارے قافلے والوں کی دعوت کی. بھائی قافلے والوں، تمہاری ہمارے لیے ہمارے سے سعادت کی بات ہے، تم بڑے معزز ہو، تمہاری سرداری کعبۃ اللہ کے اوپر ہے، تم قریش کے رہنے والے ہو، ہماری دعوت قبول کرو. بہرحال دعوت ہو گئی. اب دعوت ہونے کے بعد سارے قافلے آ گئے اور آپ علیہ السلام کو چھوڑ کے آگے بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، اس کو کیا قافلے، اس کو کیا دعوت میں لے کر جائیں.
اب جب دیکھا قافلے، اس نے باقاعدہ چکر لگایا قافلے والوں کا، بڑا جو درخت تھا جو وہاں اس کے صومعے کے سامنے، وہاں پر سب کو اس نے بٹھایا، چلچلاتی دھوپ میں اس نے اس درخت کی چھاؤں کے اندر ان کو بٹھایا۔ اب جب قافلے والوں کو تاک تاک کے دیکھا تو آپ علیہ السلام کی نظر نہیں لگی، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ بھائی وہ بچہ تمہارے ساتھ جو چھوٹا تھا وہ کہاں ہے؟ اور کہا کہ ہم تو اس کو اونٹ چرانے کے لیے بھیج دیے، چھوٹا سمجھ کے ہم نہیں آئے، ہم تو چھوٹا سمجھ کے اس کو بلا کر نہیں لائے ہیں۔ اور کہنے لگا کہ بیوقوفو، میں نے تو اس کی وجہ سے تم لوگوں کی دعوت کی ہے، آج تک تم نے شام کا سفر کیا، کبھی میری دعوت قبول تم نے کی؟ کبھی میں نے تمہاری دعوت کی؟ میں نے تو اس بچے کے طفیل تمہاری لیے دعوت کی ہے، بلا کے لے کر آؤ اس کو۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو بلایا گیا، اب آئے تو کہتے ہیں کہ مکہ والے جتنے بھی آئے ہوئے تھے سب وہ سارے درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے، کہیں آپ علیہ السلام کو بیٹھنے کی جگہ تک نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جیسے تشریف لائے، ایک جگہ جیسے دھوپ میں بیٹھنا آپ علیہ السلام نے چاہا، کہتے ہیں کہ درخت کی ٹہنیوں نے آگے بڑھ کے آپ علیہ السلام کے اوپر چھاؤں کی۔ تو یہ ساری چیز اس نے نوٹ کی۔ اب جب سامنے آیا، اپنے پاس بلایا، بیٹے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ شوق سے بات کیجیے۔ آیا، آنے کے بعد کہا اس کا باپ کون ہے؟ قافلے والوں سے پوچھا اپنے قریب بٹھا کے، اس کا باپ کون ہے؟ اور کہا کہ اس کا باپ حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ میں اس کا باپ ہوں، اور کہنے لگے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ اور کہنے لگے کہ ہاں آپ سچے ہیں، میرے یہ بھائی کا لڑکا ہے، عبداللہ کا لڑکا ہے، اس کا باپ 2 مہینے یہ پیٹ میں تھا، انتقال کر چکا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اپنے گود میں بٹھایا اور تھوڑا اپنی آپ علیہ السلام کی گریبان سے تھوڑا ہٹا کے جھبا جو کرتا تھا وہ اٹھا کے پیچھے آپ علیہ السلام کے شانوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو دیکھا، اور لوگوں سے کہنے لگا ھذا سید الاولین والآخرین، ھذا خاتم النبیین، یہ وہ بندہ ہے آگے چل کے یہ خاتم النبیین بنے گا، لوگوں اس کی حفاظت کرو۔ پھر اور ایک بات اس نے پوچھی، بیٹے میں تجھے قسم دیتا ہوں لات و عزا کی، میں جو کچھ تجھ سے کہوں گا، تو جو کچھ تجھ سے پوچھوں گا تو ساری چیزیں حق بتائے گا، میں تجھے لات اور عزا بتوں کی قسم دیتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارا جملہ ارشاد فرمایا، نبی نے کہا کہ آپ مجھے ایسی قسم کیوں دیتے ہیں؟ میں پتھروں کی قسم نہیں مانتا، لات و عزا میرے نزدیک پتھر ہیں، میں نے کبھی نگاہ بھر کے لات اور عزا کی طرف نہیں دیکھا ہے، جب کبھی بھی میرا گزر لات اور عزا کی طرف مجبوری کے درجے میں ہوتا ہے، میں اپنے ماتھے کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے وہاں سے گزر جاتا ہوں، میں پتھروں کو خدا نہیں مانتا۔ تو پھر اس کی اور زیادہ شوق گزری، اس کے دل کے اندر اور زیادہ محبت پیدا ہو گئی، اس نے سارے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ سردار ہے، یہ آگے چل کے خاتم النبیین ہونے والا ہے، لوگوں اس کی یہودیوں سے حفاظت کرو، تم شام مت لے جانا، حفاظت کرو اپنے بندے کی۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ابو طالب کو بلایا، اس نے باقاعدہ آپ علیہ السلام کا رخت سفر باندھا، زیتون اور اسی طرح دوسری جو کی روٹیاں، اور اس نے آپ علیہ السلام کے لیے تیار کر کے مکہ واپس کر دی۔ پھر اس کے بعد اس سے پہلے کا ایک واقعہ ذہن میں نہیں آیا، آپ علیہ السلام کی عمر 9 سال کی تھی۔ کتنے بھائی؟ یہ واقعہ بڑا اہم ہے، غور سے سننا۔ 9 سال کی آپ علیہ السلام کی عمر۔ ایک مرتبہ مکہ میں جب آپ علیہ السلام کی عمر 9 سال کی ہوئی تو اچانک قحط پڑنا شروع ہوا، آسمان سے پانی برسنا بند، زمین کی جو کھیتیاں تھیں وہ سوکھ گئی، غلے جات تھے وہ کھا گئے، اور بکریاں اور جانور جتنے بھی تھے وہ سب بھی کھا گئے، اور جو بڑے درجے کے جانور تھے جن کے لیے کھانے کے لیے کھانا نہیں اور اسی طرح چارہ نہیں، پانی پینے کے لیے نہیں، مکمل قحط پڑ گیا، مکہ والے پریشان ہو گئے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، ارے بھئی آسمان سے جب بارش نہیں برسے گا تو دانا کہاں سے اگے گا؟ آسمان سے جب بارش نہیں برسے گا کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ کھیتیاں کہاں سے کریں گے؟ غلے میوہ جات کہاں سے اگائیں گے؟ سب مکہ والے پریشان، اور خاص کر مکہ والوں کا معمول تھا جب کوئی بڑی چیز کا ارادہ کرتے،
جب بڑی چیز کا کوئی عزم کرتے، جب کسی بڑی چیز کا عہد کرتے تھے تو ان کے یہاں ایک رواج معمول تھا، مشرکانہ رواج یہ تھا کہ وہ باقاعدہ ایک بڑے پیالے میں کسی ایک مینڈے کو ذبح کر کے اس کا خون جمع کرتے تھے، اس کا خون جمع کرتے تھے، اور جو کوئی بڑا ارادہ اور عزم عہد لیتا تھا وہ باقاعدہ اپنا ہاتھ اس خون کے اندر ڈال کر وہ عہد لیتا تھا کہ ہم قسم کھاتے ہیں اس خون کی کہ ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ اب جب مکہ میں بارش نہیں برسا تو سب تقریباً مکہ کے روایتوں میں آتا ہے کہ 32 بڑے سردار تھے، کتنے بھائی؟ بولو بھائی، 32 بڑے سردار سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور سب نے ارادہ کیا کہ ہم ایک بڑا سا دمبا اور بچھڑا ذبح کریں گے، اور اس کو بڑا سا بچھڑا ذبح کر کے اس کا خون ایک بڑے سے ڈول میں جمع کریں گے، بھگونے میں جمع کریں گے، اور جمع کر کے سب آج کی رات ہم قسم کھائیں گے کہ ہم کعبۃ اللہ شریف کے سامنے یا تو مر جائیں گے یا کعبے کے رب سے مانگ کے بارش لیں گے، یا ہماری زندگی یہی فنا ہو جائے۔ اب جب یہ ہوا، عزم ارادہ کیا، تو بڑے سے بچڑے کو ذبح کیا گیا، خون جمع کیا گیا، اور سب جو جتنے بھی تھے 32 سے 32 آدمیوں نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا خون کے اندر، اور سب نے عہد کیا کہ ہم مر جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ بچے مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں، بچیاں مر رہی ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، آسمان سے بارش نہیں، پانی نہیں برستا۔ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کعبے کے رب تو ہمیں پانی برسائے گا، تو ہم کعبۃ اللہ شریف کے سامنے عہد کرتے ہیں کہ یہیں رہیں گے، اگر نہیں برسائے گا تو یہیں جان دیں گے کہ بھوکے پیاسے۔ دن میں قسم کھائی تھی، رات میں جا کے وہاں پر قیام کرنا تھا، اب جا رہے ہیں رات میں۔ اب اور ایک بات، یہ جو قسم کھائی 32 سرداروں نے، ان میں آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب بھی تھے۔ ابو طالب نے بھی قسم کھائی تھی، ابو طالب نے بھی قسم کھائی تھی کہ ہم جان دے گے لیکن کعبے کے رب سے بارش برسا کے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد گئے، ابو طالب نے جانے لگے تو آپ علیہ السلام کہنے لگے کہ چچا مجھے بھی لے جاؤ۔ نبی کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ بولو بھائی، 9 سال۔ آپ علیہ السلام کے چچا سے ریکویسٹ کی کہ نبی چچا میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ متانت سے، سنجیدگی سے، پیار سے، محبت سے نبی علیہ السلام نے معصوم چہرے کے ساتھ آپ علیہ السلام کے چچا کو کہا کہ آئے چچا میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ مکہ کے سردار ہیں وہاں پہ، تو کیسے آئے گا؟ 32 کے 32 لہیم شہیم، اونچے بڑی بڑی چھاتیوں والے، بڑے بڑے چہرے، لہیم شہیم، چٹے گورے، اتنے اونچے اونچی پگڑیاں ان کی ہیں، تو چھوٹا سا بچہ کیا کرے گا آ کے؟ تجھے جانے نہیں دیں گے۔ چچا صرف میں آؤں گا، میں تھوڑی نا آپ کے ساتھ شریک ہوں، میں آؤں گا بس۔ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب گئے ساتھ میں، اب 32 کے 32 انہوں نے باقاعدہ قسم رکھی اور وہیں پہ دھرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب جب آپ علیہ السلام کے چچا پھر وہاں پہ جیسے ہی آپ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے تو جو مکہ کے جو 32 سردار تھے انہوں نے چچا کی طرف آنکھ گھور کر دیکھنا شروع کیا۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو آگے بڑھا، مجھے دیکھنا غور سے، بڑی اونچی شان نبی کی ہے، اس بات کو سنو آگے چل کے، میں 5 منٹ میں واقعہ ختم کروں گا، غور سے سننا اس بات کو۔ اللہ نے بچپن ہی میں سید الاولین کا درجہ عطا فرمایا۔ کہتے ہیں کہ سارے مکہ والے نبی کے چچا کے اوپر آنکھیں دکھانے لگے اور ہاتھوں سے اشارہ کرنے لگے کہ اس بچے کو تو کہاں سے پکڑ کے لایا؟ ہم یہاں پر 32 ہیں، وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، ہم مکہ کے عظما شرفا میں ہمارا شمار ہوتا ہے، ہم کعبۃ اللہ شریف کے باقاعدہ گرو انٹال ہیں، تو اس بچے کو کہاں سے لے کر آیا؟ تو جیسے ہی یہ کہا، چچا نے کہا کہ بھتیجے تو یہاں سے چلا جا، تیری خیر نہیں، تو جا کے پیچھے بیٹھ جا۔ اور کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ ایک مرتبہ منع کر دیا۔ آگے جب پہلی مرتبہ انہوں نے آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کا جو گریبان تھا پیچھے سے پلو جو ہوتا ہے کرتے کا وہ گھسیٹا تو سختی سے منع کیا، چلا جائے یہاں سے، پیچھے جا کے بیٹھ۔ اب جا کے خاموش ہو کے بیٹھ، چچا میں آؤں گا تو بارش آئے گی، میں آؤں گا تو بارش آئے گی۔ اور کہنے لگے کہ چلا جا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مانگنا شروع کیا، کتنے لوگ؟
32 سردار مکمل یہ 32 سرداروں کے اوپر سارے کعبے کا نظام چلتا تھا. ان کے ماتحت بچے بھی آ گئے, بوڑھے بھی آ گئے, اور اسی طرح جوان بھی آ گئے, عورتیں آ گئیں, بوڑھے آ گئے. سب تماشا دیکھنے کے لیے مر جائیں گے لیکن بارش برسا کے جائیں گے. اب انہوں نے مانگنا شروع کیا کہ یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا, اے کعبہ کو پیدا کرنے والے, اے کعبے کے رب ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسا. یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا, ہمارے اوپر اے رب کعبہ تو ہمارے اوپر برکت والی رحمت والی بارش برسا. ہم جان دے دیں گے لیکن تیرے کعبے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اب پھر کہتے ہیں انہوں نے مانگنا شروع کیا تو آدھی رات گزری, پونی رات گزری, نبی تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, مکہ والے تماشا دیکھ رہے ہیں. بارش کا ایک قطرہ تک ٹپکتا نہیں, دور دور تک کہیں بادلوں کا نشان نہیں. پھر کہتے ہیں صبح ہو گئی, صبح کی روشنی آ گئی, سورج مہکنے لگا, آفتاب کے ساتھ چمکنے لگا, اس نے باقاعدہ کرنیں اجاگر کر دی. اب کہتے ہیں صبح کا چاندنا بھی ہو گیا, سورج بھی نکل گیا, رات کا چاندنا چلا گیا, سورج نکل گیا. اب باقاعدہ روشنی پھیل گئی, افق کے اوپر روشنی پھیل گئی. اب یہ مانگنے والے مانگ رہے ہیں, کہیں بادلوں کا نام و نشان تک نہیں. کہتے ہیں کہ یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا, اے کعبے کے رب ہم پر رحمت والی بارش برسا. کہتے ہیں کہ سورج زیادہ تیز ہوا, اور کہتے ہیں کہ سب شرابور, پسینے سے شرابور, اور ساروں کے بدنوں سے بدبو پھوٹنے لگی. اب کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے چچا کے ماتھے کے اوپر بھی پسینہ آیا. اب آپ علیہ السلام خاموشی سے پیچھے آ کے پھر گریبان کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گریبان. ابھی ترش روئی اختیار ہی کی تھی ابو طالب نے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ چچا میں آیا ہوں پانی مانگنے کے لیے نہیں, میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں, آپ کا پسینہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. کہتے ہیں کہ شفقِ فتح جو پدری ہوتی ہے وہ دل کے اندر سے امنگی, اور آپ علیہ السلام کو چچا نے سینے سے لگا لیا. اب جب سینے سے لگا لیا تو آپ علیہ السلام فوراً کہنے لگے کہ چچا ایک میری ریکویسٹ ہے, مجھے آگے کر دو. جب تک خدا کی قسم محمد آگے نہیں جاتا قیامت کی صبح قائم ہو جائے گی لیکن مکے کے اندر بارش نہیں برسے گا. اب جیسے یہ بول ہی رہے تھے, جو سردار تھے کسی نے سن لیا اور کہنے لگا زور سے کہ محمد, کہنے لگا زور سے کہ عجیب بارش آ گئی ہے, اور سارے پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے کہ تو باولا تو نہیں ہو گیا, یہ محمد کہتا ہے چھوٹا بچہ مجھے آگے کرو تو بارش آئے گی. اب یہ تو تھک ہار گئے تھے, دوپہر بھی ہو گئی, تقریباً پسینوں سے شرابور ہو گئے. اب یہ چھوٹا بچہ بارش لائے گا, ہم مکہ کے وڈیرے, ہم مکہ کے چودھری, شرفاء عظماء میں ہمارا شمار ہوتا ہے, اس کی تو آئے گا. ہم یہاں بیٹھ کے مانگ کے تھک گئے, ہم نہ لا سکے, بچہ کیا لائے گا. پھر اس کے بعد بہرحال کہتے ہیں کہ چیمیں گوئیاں ہوئیں. اب انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا. کیا جی؟ پیچھے ہٹنا. 32 میں سے 20 سرداروں نے پیچھے ہٹ کے پیچھے کی اپنی پوچھ سنبھالی. اب جو 12 تھے وہ اڑ گئے, نہیں یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ صبح قیامت تک بارش نہیں برسے گی, جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ ٹھیک ہے بھائی. اور جو پیچھے والے تھے, بیوی بچوں کو بیوہ کرنا ہے, بچوں کو یتیم کرنا ہے, خاندان کو اجاڑنا ہے تو کھڑے رہو, نہیں تو ہم جس طرح 20 پیچھے آ چکے ہیں تم بھی پیچھے آ جاؤ. اب یہ کہتے ہیں کہ فوراً انہوں نے ساروں نے وہاں سے پیچھے ہٹنا شروع کیا, اور کہتے ہیں رب العالمین کا کرشمہ ایسا ہوا کہ 9 سال کی عمر میں باقاعدہ 32 آدمیوں نے سب باندھ کر کھڑے ہو گئے سارے. آپ علیہ السلام کی جو آپ علیہ السلام کی عظمت اور شرف اور بزرگی اللہ جل جلالہ نے مکہ والوں کو بچپن میں دکھا دی کہ ساروں کو باقاعدہ سب میں کھڑا کر دیا اور آپ علیہ السلام کو امام بنا دیا. پھر کہتے ہیں آپ علیہ السلام ان سے پوچھنے لگے, سب سے پہلی بات تم کیا کر رہے تھے, تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو دیکھتا نہیں پانی مانگ رہے تھے, تو دیکھتا نہیں ہم پانی مانگ رہے تھے. اچھی بات ہے, پانی مانگ رہے تھے, سارے پیچھے لائن سے کھڑے ہو جاؤ. پھر آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگے
کہ تو کیا کرے گا؟ کہ میں جو بھی کروں تمہیں کیا ہے، میں جو بھی کروں تمہیں کیا ہے؟ تم تو پانی مانگ رہے تھے، میں تو پانی مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں پانی مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ خاموشی سے کھڑے رہو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے جو اپنی پیٹھ تھی، پشت تھی، وہ باقاعدہ کعبۃ اللہ شریف کے دیوار کے پاس لگا دی اپنی پیٹھ، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے انگلی کا بھی اشارہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، جو اپنا چہرہ تھا تھوڑا سا ایسا اٹھایا آسمان کی طرف، جیسے آسمان دیکھنے لگے تھوڑا اٹھایا۔ کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے قسم بخدا، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، اللہ کو کرم، اللہ کو رحم ایسا آیا آپ علیہ السلام کی شکل اور صورت، فوراً کہیں بادل کا نام و نشان نہیں تھا، سارے بادل فوراً آ کے مکے کے اوپر جمع ہونا شروع ہو گئے اور ڈگ ڈگ مارنے لگے سارے۔ پھر کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے تھوڑا آپ علیہ السلام نے اور چہرہ اٹھایا، ابھی مکمل چہرہ بھی نہیں اٹھایا، درمیانی درجے کا آپ علیہ السلام نے چہرہ اٹھایا، تو کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ کے اوپر، کعبۃ اللہ کے اوپر، مکہ کی وادیوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، مکہ کے گلی کوچوں کے اوپر، اور اسی طرح مکہ کے اندر جتنے بھی گھر تھے سب کے اوپر بارش برسنا، ٹپ 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 ٹپ، رم جھم برسات رحمت والی برسنا شروع ہو۔ پھر کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ مکمل چہرہ اٹھایا، تو کہتے ہیں کہ اتنی زار و فرات کی، اتنی زار و خطار کی بارش شروع ہو گئی کہ کعبۃ اللہ شریف کا اور اسی طرح جتنے بھی تھے نالوں کی طرح پانی بہنے لگا، اور مکہ والے کہنے لگے جاتے جاتے بھیگتے بھیگتے محمد تیرا چہرہ کافی ہے ہمارے لیے آسمان سے پانی برسانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں مکہ والوں نے سنا، چاچا عبد المطلب نے سنا، 32 جو سردار تھے خانہ کعبہ کے اوپر جو متولی بن کے بیٹھے تھے، وڈیرے اور چودھری بن کے بیٹھے تھے، اور اسی طرح مکہ کی عورتیں، مکہ کے لوگ، مکہ کے نوجوان، ساروں نے اس بات کو سنا کہ غیب سے آواز آئی کہ محمد کیا ضرورت تھی چہرہ اٹھانے کی، محمد کیا ضرورت تھی چہرہ اٹھانے کی، صرف انگلی اٹھا دیتے تو ہم مکے کو نہلا دیتے۔ میرے بھائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ اللہ نے محمد کو بچپن ہی میں مقام مرتبہ دیا کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، میرا تیرا کیا جاتا ہے دین اسلام کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے؟ حرام کھاتے ہو، حرام کا پہنتے ہو، حرام کے گھروں میں سوتے ہو اور حرام کی کمائی کھاتے ہو، اور اسی طرح زندگی دوسروں کے نوالے چھین چھین کے گزر گئی اور سمجھتے ہو کہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت پکی ہے، اور نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد کو اور محمد کے دین کو سامنے رکھ کے، حلال کو حلال سمجھ کے، حرام کو حرام سمجھ کے نگاہ پاک ہو، حرام کا لقمہ نہ جاتا ہو۔ اللہ آسمان سے بارشیں بھی برسائیں گے، زمین سے کھیتیاں اگائیں گے، تمہارے جانوں کو مالوں کی برکت عطا فرمائیں گے، زندگیاں اللہ پاک عزت والی عطا فرمائیں گے۔ کامیابی اور کامرانی دنیا والی زندگی گزارنے میں کامیابی اور کامرانی نہیں ہے، عزت اور بزرگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا اور رہنما ماننے کے لیے ہے۔ تو بھائی کرو گے انشاءاللہ۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ کہا سنا قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت سے نوازے، اخلاص والا عمل عطا فرمائے، استقامت والا عمل عطا فرمائے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ علیہ السلام کی جوانی کے واقعات پیش کیے جائیں۔